نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اور اس مبارک موقع پر سبحان اللہ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ رمضان کی فضیلت، تلاوت قرآن کی فضیلت، افطاری کرانے کی فضیلت اور فدیہ اور فطرانہ، اس پر آپ نے بارہا احادیث مبارکہ سمیت بہت کچھ سن رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہی چیزیں ہم دہراتے رہیں تو بہت چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیث نبوی میں ہیں، مگر ان چیزوں کو جب تک کھولا نہ جائے، سمجھا نہ جائے، جانا نہ جائے، تو جس طرح کی آج کل کی صورتحال بن گئی ہے، بالخصوص وہ لوگ جو مغربی ممالک میں رہتے ہوں، جن کا پاکستان میں آنا جانا ہوتا ہے، یا وہ نسل جو یورپی ممالک میں پروان چڑھ رہی ہے، وہ سوالات جو ان کے کرنے والے ہوتے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو وقتی طور پہ ایک بندے کے اوپر ہجانی کیفیت آ جاتی ہے کہ استغفر اللہ، مسلمان ہو کہ تم یہ سوال کیوں کرتے ہو۔ مثلا میں ایک محترم سے ملا، وہ غالباً فرانس سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا سوال ہے کہ اگر قرآن پڑھنے کا ثواب ہے تو فزکس کی کتاب پڑھنے کا ثواب کیوں نہیں؟ کیا سنائیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ روزے رکھتے ہوں، مدت گزر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گئے ہوئے، تب حالات اور تھے، ضروریات زندگی اور تھیں، تقاضے اور تھے، خوراک اور تھی، علم کی حالات جو کیفیات شعباجات وہ اور تھے۔ اس زمانے کے تقاضے اس وقت کے ہیں، اب حالات بدل گئے ہیں، ضروریات بدل گئی ہیں، زندگی کے معیار بدل گئے ہیں، تقاضے بدل گئے ہیں۔ تقاضے کے ساتھ ان ضروریات کا پس منظر وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ وہ زمانہ تھا پانی بھی نہیں ملتا تھا، اب تو پانی بھی دستیاب ہے۔ وہ زمانہ کھانے اور پینے کی خوراک ایک محدود ہوتی تھی، اب خوراک بھی لامحدود ہے۔ اب یہ بات کرتے کرتے وہ یہ سوال کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے اسی موضوع کو کھول رہا ہوں، گوشے گزار کرنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کوئی اعتراض نہیں، ہم نماز پڑھیں نبی کے معنی، روزہ رکھیں نبی کے معنی، حج کریں تو نبی کے معنی، صدقہ و خیرات کریں تو نبی کے معنی، یہ زندگی تو چلو نبی کی مان لیں،
मगर बाकी जिंदगी के लिए नबी की फर्मा बरदारी क्यों? अल्लाह अकबर। खाने में, पीने में, जिंदगी के तमाम लवाजिमात में। वो कहते हैं सारे लवाजिमात को दो हिस्सों में कर दो। ये जो नमाज, रोजा, ज़कात, इसको तो रखो ना चलो नबी के साथ, बाकी चीज़ों का नबी की सीरत के साथ क्या ताल्लुक है? वो कहते हैं कि अब ज़रूरियात हैं, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, चांद तक इंसान जा पहुंचा, और आप फिर वही 1400 साल पहले नबी की बात लेके चलते हैं। ये सवाल है। अब सवाल समझ में आया कि नहीं आया जी? आसानी से। ठीक हो। तो मैं चाहता हूं इसी सवाल का जवाब लेके आगे चलते हैं कि आज के ज़माने में हुजूर की सीरत की ज़रूरत क्यों? क्या सीरत नबवी माअज़ल्लाह अल-अयाज़ बिल्लाह उसमें तरक्की नहीं है? क्या आज के ज़माने के जदीद लेटेस्ट के जो कॉन्सेप्ट बोले जाते हैं, हुजूर की सीरत लेटेस्ट नहीं है? क्या कल परसों आगे क़यामत तक क्या होने वाला है आपको मौसम के पता चल जाता है, बरसात का पता चल जाता है, फसलों का पता चल जाता है, इंसान की फितरत का पता चल जाता है। भाई इंसान यहाँ तक जा पहुँचा, आप सीरत नबवी लेके बैठे हैं। तो क्या वो सीरत नबवी आज अगर उस ज़माने से आज तक दर्जा बदर्जा हर नबी अपने ज़माने में आता रहा है और हर नबी अपनी मुद्दत को मुकम्मल करके चला गया। अब एक नबी था, उसके बाद कोई नबी नहीं है। अब क़यामत तक के लिए आप एक नबी की सीरत, वो भी 1400 साल पहले, कम व बेश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ताजदार कायनात का ज़माना 500 साल का फ़र्क है बस। हुजूर की पैदाइश से 500 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मूसा का ज़माना गुजरता। सवाल समझ लिया आपने कि नहीं? पहले ये बता जी, पल्ले पड़ गया? यानी मैं अगर बात शुरू करूं तो बाद में आप खुजाने ना लग जाए कि कादरी साहब समझ नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब ये बात भी समझ लीजिए एतराज़ क्यों पैदा हुआ। इन लोगों ने, इन बच्चों ने, नई जनरेशन ने ये सवाल क्यों किया? ये अगर सुन लें, सवाल हर ज़माने में हुए। सवाल बोलिए ना, हर। अब सुने, हुजूर के सामने एक शख्स आया हड्डी लेके, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हड्डी हो जाएंगे फिर जिंदा होंगे? अल्लाह अकबर। काफिर है, हड्डी लेके आ रहा है और क्या कह रहा है? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कलमा, ना सलाम, ना नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज। क्या कह रहा है? इस हड्डी में से फिर उठेंगे। हुजूर नाराज नहीं हुए, जलाल में नहीं आए। हमारे यहाँ तो जलाल में आज हमारे हर काम का इलाज फतवा, काफिर, मुर्तद, बेईमान। ये रसूल का तरीका नबवी नहीं है कि जो आए फतवा दे के, नहीं, बंदा उलझा होता। भाई लोग कितने परेशान हैं, जिस मोहल्ले में जाओ, जिस मोहल्ले में मसलक की मस्जिद है उस मोहल्ले का वही मसलक है। हाँ जी। ऐसे नहीं जी, 5 मस्जिदें 5 मसलों को आप इकट्ठे कर ले महल्लेदार, वो सारे कहेंगे मैं अहले हदीस हूँ, उससे पूछे जी मैं शिया हूँ, उससे पूछे मैं देवबंदी। तो वो क्या करें? अल्लाह। उन बेचारों का तो कसूर बनता नहीं। बनता तो तब है जब उनको सुध बुध हो, भाई तबलीग है, दावत है, दिन लेनी किससे? अब उस काफिर ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, और ये मैं बार बार कहता हूँ, नई नस्ल को दीन मुंतकिल करना माँ बाप का काम था। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, माँ बाप बन जाना कमाल नहीं, अल्लाह। बनकर उस बच्चे को दीन की फिक्र देना सबसे बड़ा कमाल है। नहीं दे रहे। हम में कितने हैं जो दीन पढ़े हुए हैं? नहीं। बिजनेसमैन सबसे आगे, उसको सॉफ्टवेयर का कोर्स कराने में माँ बाप सबसे आगे, खुद जाहिल रहेंगे उसको टॉप पे लेके जाएंगे। कल आका की बारगाह में जब कचहरी में हाजिरी होगी तो हदीस में आता, पूछा जाएगा मेरा इल्म और मेरे दीन की दावत औलाद को कितनी मुंतकिल की, कि सिर्फ माँ बाप ही बने। ये जो मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर में इंजीनियर कर गया, भाई कर गया है, मुस्तफा के दीन का तो कुछ ना किया ना, वो वहीं का वहीं खड़ा है। ये कुरान की एक आयत ऐसी नहीं जिसमें हो कि दीन ये फैलाएं, बच्चे हम पैदा करें, नहीं है। उस काफिर ने जब ये पूछा ना कि इस हड्डी में से हम दोबारा जिंदा होंगे, अब सवाल देखे काफिर का, हड्डी में से हम दोबारा जिंदा होंगे,
बैलेंस नहीं है, बैलेंस कायम रखना, अल्लाह पीछे भी देखते रहना, अनबैलेंस है। सुभान अल्लाह। तो आका दो जहान इस्लाम की बारगाह में उस काफिर ने सवाल किया, हड्डी कहीं से उठा के ले आया। उसने कहा मुझे ये बताएं, हम मट्टी मट्टी हो जाएंगे, हड्डी हो जाएंगे, रेजे रेजे हो जाएंगे, किस में से उठेंगे? हड्डी उसके हाथ में। आका ने उसकी हड्डी देखी हथेली पर, तो इसके सवाल का पता क्या जवाब दिया? उसने कहा फिर उठेंगे, यानी मर कर फिर उठेंगे। फरमाया ये बात की बात है, अब तू कैसे पैदा हुआ? अल्लाह अकबर। अब तो तू जिंदा है। अरे ये तो होकर गोश्त चढ़ेगा, वो तो बात की बात है। जब कुछ ना था तब क्या था? बात समझ में आ गई? इस तरह दलाइल से, अकल से। अब हमारे यहाँ नई नस्ल वो मांगती है हवाले, पढ़ना कोई नहीं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं। फहीम साहब इसमें कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर। ये आपकी तरह खाली है। अल्लाह अकबर। अब आके दो जाने गुस्से का इजहार नहीं। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि रसूल की सीरत आज जिंदा है, ताबिंदा है, जरूरी है और कयामत तक के लिए जिंदा रहेगी। ठीक है, लिहाजा आज का मजमून वाह वाह और सुभान अल्लाह वाला नहीं है। आप करते हैं ना सुभान अल्लाह, वो नहीं है आज बड़ा तनकीदी मजमून। और आपके पल्ले पड़ जाए तो मेरी नसीब, और अगर आपके पल्ले ना पड़े थोड़ा सा इधर कर लें बेटे, थोड़ा सा इधर कर। इनको पूछते रहे आवाज आ रही है, यहाँ बैठे हुए हैं ये सुल्तान राई साहब, ये बता देंगे। सही आ रही है। आवाज ना है तो आप जरा खुद बता दें मुझे। आ रही है जी बात। अब आ जाए इस मजमून के आगाज की तरफ। सुभान अल्लाह। सवाल आपने समझ लिया ना? नौजवान नस्ल कहती है, यूरोपियन कहते हैं कि हुजूर की सीरत, आपको तो खैर इतना पता नहीं, यूनिवर्सिटी में जब बच्चे जाते हैं ना वहाँ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, ये फलां गैर मुस्लिम ने ये लिखा, फलां गैर मुस्लिम ने ये लिखा। वो आपके कुरान मजीद की दजियाँ उड़ा देते हैं, कहते कुरान मुकम्मल ही नहीं। आप कहते बकरी खा गई, आप कहते इसमें एक आयत, एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा के पास आयत नहीं थी, उन्होंने किसी सहाबी से वो आयत नहीं ली, एक के पास थी, कुरान सबको याद था। उन्होंने कहा जब तक इस आयत का गवाह नहीं लाओगे मैं कुरान की आयत नहीं बनाऊंगा। लोग इतराज करते हैं, वो कहते सहाबी कह रहा। इसी तरह बुखारी में रिवायत है, एक सहाबी कहते खुदा की कसम ये कुरान की आयत थी, अल्लाह अकबर। मगर कुरान में नहीं। अब आप हिल जाएंगे, ओहो सहाबी कुरान की कसम खा रहा कि ये आयत थी, कोई सादा सी जवाब मंसूख होगी, हुजूर ने निकाल दी, बात खत्म। अब देखे ना, सुनकर थोड़ा सा बंदा मुतज़ब्ज़ब होता। अब ये बात समझ लीजिए, सबसे पहले कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझाने के लिए अकल पर जोर देने का हुक्म दिया। किस पर? अब मैं अकल की मिसाल आपको देता हूं। एक बच्चा चाय प्लेट में लेके आए, चाय क्या लेके आए? चाय। शहरी के वक्त है, आपने चाय पीनी, वो बड़े आराम से चाय का कप रखा, ऊपर बड़ा प्याला रख दिया। क्या कहेंगे? पुत्रा, बोलिए ना, अकल कोई नहीं, बोलिए ना ताहिर साहब, क्या कहेंगे कि पुत्रा अकल? चलो ये भी नहीं समझ आती। सिगरेट आपने पीनी, अल्लाह अकबर। सिगरेट, वो सिगरेट ला रहा, उस सिगरेट के अंदर अगरबत्ती डाल रहा, अब्बा जी को सिगरेट दे देंगे, उसमें अगरबत्ती डाल रहा, क्या कहेंगे? बोलिए ना। और पुत्रा, अकल अब यहां काम के लिए रह गई, मुस्तफा के लिए नहीं। अगर मुस्तफा के लिए होती, आप इस उम्र में न शर्माते, मैं मुस्तफा का दीन सीख लूं। आका ने फरमाया जो मेरा दीन सीखेगा, मछलियां पानी में उस दीन सीखने वाले के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआएं मांगती। हमने छोड़ दिया, नहीं सीखना, बड़े हो गए जी, हुन दादे बन गए, हुन चेक के की करना। भाई आपने सीखना, आपका कुछ नहीं बनता, मुस्तफा को तो खुश हो जाएगा, आका राजी हो जा, हमने नहीं करना। सुभान अल्लाह। तो सबसे बड़ी बात अल्लाह ने किस पर जोर दिया? ऊंचा बोले, अकल पर। किस पर? हम बड़े सियाने, खाना हो, मीठी चीज हो, उसके ऊपर कोई शय डाले तो कहते पुत्रा अकल कर, तो ये अकल कर। अब दीन समझने के लिए भी अल्लाह ने फरमाया अकल कर।
پہلی بار قرآن مجید میں یہ جو آیت آئی ہے نا جو میں نے تلاوت کی، اس میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے حبیب مکرم غلاموں سے فرما دیں تمہارے لیے سب سے بہترین شاندار نمونہ حیات میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا آگے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، جب حضور کو بھیجا کافروں نے پہلا سوال کیا کہ 360 بت ہمارے نسب ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ کے اس کو مانیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، اللہ دیکھا ہم نے نہیں، سنا ہم نے نہیں، چکھا ہم نے نہیں، چھوا ہم نے نہیں، ہم اسے کیسے مان لیں؟ یہ سوال تھا کافروں کا۔ حضور علیہ السلام نے اب یہ بات کر تو دی، اب سمجھنے والی بات جی، ہم بڑے سیانے، ہم کہتے ہیں ہر جگہ معجزہ اور ہر جگہ کرامت ہے، حضور نے معجزہ نہیں دکھایا ان کو۔ سوال وہ کر رہے ہیں کہ خدا کے ایک ہونے کے لیے ہمارے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، جب دلائل معجزہ دکھانے کی باری آئی، ابو جہل نے حضور سے کہا ٹھیک ہے آپ زمینی حقائق اور دلائل دیتے ہیں، آسمانی دلائل دیں، ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو جہل بتا تو کون سی دلیل مانگتا؟ ابو جہل نے کہا یہ 14ویں کا چاند ہے، 2 ٹکڑے کر دوں۔ آقا دو جہاں کی انگشت شہادت اٹھی، 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے کر دیا، مگر دکھایا بعد میں، پہلی بار نہیں۔ مولا علی مشکل کشا ان کی جول میں حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا، سو گئے، نماز اثر قربان ہو گئی، قضا نہیں ہوئی۔ پھر بولیے کیا؟ حضور پر مولا علی کے نماز، اور اللہ کے بندو جس کی گود میں سر رکھا تب بھی قضا۔ سوچا کرے، ابھی تو میں نے کہا کل کرے تو عقل چلی گئی نا۔ مولا علی کی نماز حضور پر قربان ہو گئی۔ سورج لوٹایا کہ نہیں لوٹایا؟ فرما لی نماز پڑھ لی تھی، جب سو رہے تھے تب نہیں پوچھا، جب اٹھے تب پوچھا، فرما لی نماز پڑھ لی تھی؟ نہیں آقا میں نے نہیں پڑھی۔ پھر قضا پڑھنی یا ادا پڑھنی؟ حضور آپ کے ہوتے ہوئے قضا۔ میں نے کیا کہا؟ حضور پر اپنی مولا علی نے اپنی نماز۔ لیکن یہاں سوال، آقا دو جہاں سفر میں ایک کافر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہے کافر، ہے کافر، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں مکہ جا رہا ہوں کام سے۔ اب یہ دیکھیں سفر پہ ہیں، کافر ہے، اور حضور اس سے پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے میں مکہ جا رہا ہوں کام سے۔ جب اس نے کہا نا مکہ جا رہا ہوں کام سے، فرمایا جنت جانے کو دل نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کرتا، اللہ مگر جانے کا راستہ کیا ہے؟ کوئی دلیل دیں، کوئی نشانی دیں۔ فرمایا جو تم دلیل چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دلیل دے دیتا ہوں۔ صحرا تھا، اس نے چاروں طرف نگاہ گھمائی، ایک دور درخت کھڑا تھا، اس نے کہا جی اس کو بلائیں، وہ گواہی دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں سفر میں ہیں، آپ نے اس سے فرمایا کہ خود جا اور اسے جا کر کہے کہ تجھے مصطفیٰ بلاتے ہوں۔ سبحان اللہ، خود نہیں فرمایا کہ میں جا کے کہتا ہوں، وہ درخت کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ تجھے محمد بلا رہے ہیں۔ درخت صحرا کی زمین چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے گرا۔ سبحان اللہ، یہ دلائل بعد میں دکھا، پہلے عقل۔ حضور علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا مولا یہ بندے تیرا ایک ہونا پوچھتے ہیں، تیرا موجود ہونا پوچھتے ہیں، تیرے وجود کی دلیل پوچھتے ہیں، میں کیا بتاؤں؟ سبحان اللہ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میں 40 سال تم میں رہا ہوں، کوئی کج روی، کوئی غلط بیانی، کوئی میری زندگی کے اندر ایسا کام
کہ میں نے تمہارا لین دین خراب کیا ہو, میری زندگی میں کمی آئی ہو, کسی کا نقصان کیا. میں 40 سال تم میں رہا ہوں, بس 40 سال دیکھ لو کوئی کمی نظر آئی ہے؟ اللہ اکبر. اب دیکھو میری زندگی مزکا ہے, میری زندگی مصفا ہے, میری زندگی منزہ ہے. جس نے مجھے اتنا مزکا بنایا ہوگا اس کی عظمت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور لفظ آگے سنی, افلا تعقلون, عقل سے کام لو. کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو اگزامپل دے دی کہ جب دنیا میں آپ مثال دیکھیں نا, ایک کاغذ ہے, اس کے اوپر کوئی ہیوی شے تو نہیں نہ رکھ کے لانی. آپ کہیں جی بیگم صاحبہ کو انڈا فرائی کر دیں, بچہ رکھ کے لے آئے تو ابا جی انڈا کھائیں, کیا کہیں گے؟ بولیے نا وہ جملہ جو پہلے بولا تھا, پترا, بولے تو صحیح, پترا عقل پلیٹ میں رکھ کے لانا. اس میں جہاں عقل ہے وہاں بھی اللہ نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا. ہم کھانے میں عقل استعمال کرتے ہیں, پینے میں عقل استعمال کرتے ہیں, پینے میں ترتیب رکھتے ہیں, ٹھنڈا کب پینا ہے, گرم. وہاں بھی بڑی عقل استعمال ہوتی, جہاں کسی کو لگانا ہو آگے لگانا یا پیچھے لگانا. مگر اللہ فرماتا ہے اگر میرے دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو عقل سے سیکھو, عقل سے سمجھو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرما, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اے انسان, میں نے لیل و نہار میں مختلف تغیرات رکھے, رنگ رکھے ہیں, پھل رکھے ہیں, پھول رکھے ہیں, فصلوں رکھے ہیں, خوشبو جیسی ایک بہار پیدا کر دی, دریاؤں کا بہاؤ پیدا کیا ہے, سورج کی حرارت پیدا کی ہے, چاند کی نمی پیدا کی ہے, ستاروں کی چمک پیدا کی ہے. ذرا ان میں بھی عقل دوڑا, کوئی ہے ان کو چلانے والا؟ گاڑی چلاتے ہو تو ڈرائیور کے بغیر گاڑی نہیں چلتی, تو یہ سارا نظام ڈرائیور کے بغیر کیسے چلتا؟ عقل استعمال کرو. اور اینڈ پر کیا فرمایا, عقل سے سمجھو. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے, ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں سبجیکٹ ایسے آ گئے ہیں کہ جو سبجیکٹ پڑھانے والے بھی دین نہیں پڑھتے. بھئی ایک پروفیسر ہے, اس نے بیالوجی پڑھی ہے, ساری عمر پڑھی اور پڑھائی, اس نے کیا دین پڑھنا؟ کیمسٹری پڑھنے والے نے ساری عمر یہی کیمسٹری کیمیکل کے ساتھ واسطہ رہنا, اس نے کیا اسلامک اسٹڈی پڑھنی؟ سب سے مظلوم شعبہ, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اسلامک اسٹڈی ہے, اسلامیات ہے, جس کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہمارے مسلمان کرتے. بچوں کو نہیں پڑھاتے, جاب نہیں ملے گی, بزنس نہیں ہوگا, جین نہیں کھلے گا. آپ ورلڈ وائڈ جائیں, یورپ جائیں, میرا تو واسطہ رہتا ہے نا, آپ جائیں, جا کے سوال کریں, آپ کا منہ پہ تمانچہ ماریں گے, آپ یہ پڑھ کے آئیں. بڑا یاد ہے ڈاکٹر خالد غزنوی نے ایک بات لکھی تھی, شوگر کا ایک مریض تھا, شوگر کا, وہ چلا گیا لندن علاج کروانے کے لیے, پیسہ بڑا تھا. جب لندن گیا تو ڈاکٹر انگریز تھا, اس نے کہا جی میں پاکستانی ہوں, مجھے شوگر کا مرض ہے, تو میں اسپیشلسٹ کے لیے یہاں آیا ہوں کہ کوئی میرا اسپیشلائزیشن میں کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ جو میرا علاج کرے. اس انگریز ڈاکٹر نے ایک جملہ بولا, اس نے کہا آر یو مسلم؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. اب دیکھیں شوگر کا علاج کہاں کروانے جا رہا ہے؟ لندن, اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے جس کے پاس جا رہا. اس نے پہلا سوال جب پوچھا نا کہ آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان. اس نے اگلا جواب پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر تم محمد کی مانتے تو شوگر کبھی نہ ہوتا. ڈاکٹر خالد غزنوی کہتے ہیں یہ سن کر میرا دل دہل گیا کہ وہ غیر ہو کر محمد کی مثال دے. ہم اپنے ہو کر حضور سے اکتاتے ہیں, اپنی نسلوں کو مصطفیٰ سے ہٹاتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں. آسٹریلیا کا ڈاکٹر جس کو ایک پاکستانی کو ایکسرسائز کروا رہا, یہ جو آپ کرتے ہیں, کبھی ایسے, کبھی رکوع میں جانا, کبھی سجدے میں جانا, اس نے کہا یہ کرو, آپ کا جو برین کا پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. عقل, میں آپ کو بار بار مثال دے رہا ہوں, عقل استعمال کرو. وہ آسٹریلین ڈاکٹر کہتا ہے, وہ تھا مسلمان جو علاج کروانے وہاں چلا گیا تھا, وہ بڑا جلدی ایکسرسائز سیکھ کے, ڈاکٹر اس پر بڑا خوش ہوا, ڈاکٹر عیسائی تھا. اس نے کہا کہ آپ پہلے مریض ہیں جس نے میری بتائی ہوئی ایکسرسائز کو جلدی پک کیا.
یعنی آپ فرسٹ پیشنٹ ہیں کہ جس نے بڑی جلدی میری بتائی ہوئی ہدایات کو قبول کیا، وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا حضور یہ جس کو آپ ایکسرسائز بتا رہے ہیں یہ میرے مذہب کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ بولیے یہ میرا مذہب کی، مسلمانوں اپنے نبی کے دین کی قدر کر لو۔ اولادیں نہیں کسی کی بنتی، وفات ہو جائے گی قبر میں ابا جی بند، اب قبر پہ جو سفر اولا اخرى شروع ہوگا وہ پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ہوگا۔ اب بتا، اب تو پیچھے بھاگنے والا دروازہ ہی نہیں کھلا، اب تو تھانے بھی بند، اب دروازے بھی بند، اب سارے وزٹنگ کارڈ بھی بند، اب بتا مصطفیٰ کا بنا تھا یا نہیں بنا تھا؟ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اب پکی قبر اوپر بنی، نکل کے دکھا۔ اب یہاں جواب دے یا آر۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اور واسطے بھی دیتا ہوں، خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کو نبی کا دین سکھاؤ، اپنے نبی کا دین سکھاؤ۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو میرا دین سیکھے اے اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھنا۔ یہ حضور کی دعا ہے، جو میرا دین سیکھے اے اللہ اس کا چہرہ نَدَّرَ اللَّهُ امْرَأَةً مَنْ سَمِعَ قَوْلِي، اے اللہ صحیح مسلم کے الفاظ، اے اللہ اسے چمکتا دمکتا تر و تازہ رکھ جو میرا دین سیکھے، اور پھر سیکھ کر آگے لوگوں کو منتقل کرے، فارورڈ کرے، تاکہ کوئی سیکھے، عمل کوئی کر جائے، کرم رب اس پر کر دے تو اللہ پاک اس کے درجے بلند کر دے۔ بھائی درجہ بدرجہ اللہ پاک نے کہاں سے حضور چلے، کہاں امت کہاں تک پہنچ گئی۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل پر زور دیا۔ اب اگلا پوائنٹ سمجھ لیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب میرے ہونے کی دلیل سب سے بڑی آپ کا وجود ہے، اور جو پوچھے رب کے ایک ہونے کی دلیل کیا، اسے کہیں مصطفیٰ کے دیکھ لو خدا سمجھ میں آ جائے گا، مجھے دیکھ لو خدا تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ خدا نہیں دیکھا، مصطفیٰ تو دیکھا ہے نا۔ اس لیے ایک تو یہ بات ذہن میں آپ ڈال لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے ذریعے انسان کو غور کرنے کی دعوت دی۔ اب یہاں تک معاملہ کلیئر ہو گیا نا، اب آگے چلتے ہیں۔ ایک بات مضمون کے آغاز سے پہلے سمجھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں الجھن نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں لیکن یہاں سیانا پن ان کا نکل جاتا۔ بعض کہتے ہیں انسان میں عقل ہو تو اس کی قوت فیصلہ صحیح ہوتی ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں شاید وقتی طور پہ آپ بھی تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی جی، عقل ہے بھی اور سجھ بجھ نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سمجھا مجھے آپ دے۔ میں نے عقل کے بل بوتے پر انسان کی شعور میں ادراک میں بہت کچھ غلط بھی آ جاتا۔ عقل ہے، عقل ہے۔ مولا روم نے اس بات کو ایک واقعہ کی شکل میں بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں، ذرا ایمانداری سے بتائیے گا، اس مثال کو سمجھ لیں کہ عقل کے بل بوتے پر اگر آپ سمجھے کہ ہدایت سمجھ میں آ جاتی، ایسا نہیں ہوتا۔ عقل کبھی منزل تک نہیں پہنچاتی، منزل تک عشق پہنچاتا۔ سبحان اللہ۔ اب میں مثال دینے لگا۔ مولا روم فرماتے ہیں 5 نابینے ایک جگہ کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ روزہ تو نہیں لگا ہوا؟ میٹھا میٹھا بات کر لینا، اگر لگے تو مجھے بتا دینا، میں وما علینا الا البلاغ کر دوں گا تاکہ جلدی افطاری کر لیں۔ یہ بتائیے 5 نابینے کھڑے ہوں، کتنے؟ ان کے سامنے اب ذرا عقل اور حواس خمسہ ذرا دیکھیں، یہ ہے، یہ ہے، زبان ہے، لمس ہے، پاؤں ہے، دل ہے، ذرا سامنے رکھ۔ ان 5 نابینوں کے سامنے ہاتھی لا کے کھڑا کر دیا کہ بوجھو یہ کیا۔ ایک کا ہاتھ ہاتھی کے ٹانگوں پہ لگا، ایک کا پاؤں پہ لگا، ایک کا پیٹ پہ لگا، ایک کا اس کے ناک پہ لگا، ایک کا دم پہ لگا۔ 5 نے ہاتھ لگا کے سب سے انہوں نے پوچھا، ایک سے پوچھا ہاتھی کیا، اس نے کہا ستون ہاتھی ہوتا۔ ستون
جس کا ناک پہ لگا اس نے کہا چھڑی ہاتھی ہوتی ہے، جس کے یہ کانوں پہ لگا اس نے کہا جی ونگ ہوتا، جیسے توا ہوتا وہ ہاتھی ہوتا، جس کا پیٹ پہ لگا اس نے کہا جی ڈرام کی مانند ہاتھی ہوتا۔ اب آپ مجھے صرف ایمانداری سے بتائیے، ان کو ہاتھ لگانے کا بھی گور آتا تھا، ان کی زبان بھی تھی، ان کے کان بھی تھے، سب کچھ تھا، صرف ایک آنکھ نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ آنکھ نہ ہونے کے باعث عقل سارا کچھ لے کر بھی رزلٹ نہیں دے سکی، اور اگر سارا کچھ ہو عقل نہ ہو، جس کو آپ پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، تب بھی کوئی شعور۔ عقل کا صرف اتنا ہوتا ہے 5 حواس سے وہ مواد لے کر آگے بیچتی کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، کان یہ سن رہا ہے، ناک یہ سونگ رہا ہے، بصارت نے یہ کیا، تب جا کے عقل آگے بیچتی، فیصلہ نہیں کرتی۔ یاد رکھ لیں، عقل فیصلہ نہیں کرتی۔ عقل پہ آئیں تو چھری چلے، تو اسماعیل علیہ السلام کا عقل نے منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ چھری نہ چلائیں۔ ابلیس سامنے کھڑا تھا، اس نے جا کے گھر بھی بتا دیا بیٹا ذبح ہو رہا، انہوں نے فرمایا خدا کے نام پر ذبح ہو رہا، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ عقل اور عشق کا زندگی بھر تنازع رہا۔ یہ تو آگے موضوع آئے گا نا کہ انبیاء جس زمانے میں آئے، جب جادوگر آیا تو نبی کے پاس سب سے بڑا عصا رکھا، جب دوائیوں کا زمانہ آیا تو اس کا الگ نبی بھیجا، جب ہواؤں اور فضاؤں کے مظاہر ہونے لگے تب نبی الگ بھیجا، جب طب یونانی کا فروغ ہوا تب نبی الگ بھیجا۔ یعنی جس زمانے کی جو کیفیات، جو شعبہ جات اور جو علوم کے ماہر لوگ ہوتے، نبی ان سے اوپر ہوتا۔ اب تو نبی چلے گئے۔ اب جہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نہیں کہ عقل کبھی قوت فیصلہ، جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اب ترتیب سے چلتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو سیرت عطا کی، جس سیرت کا گواہ خود خدا ہے۔ اب وہ سوال ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، لہذا 1400 سال گزر گئے، اب 1400 سال پہلے والی حضور کی سیرت آج انسان کی ضرورت کے لیے اہمیت حاصل نہیں کر سکتی، لہذا اب جدید دور ہے، تقاضے بدل گئے ہیں، زندگی کے معیارات بدل گئے ہیں، احوال بدل گئے ہیں، اور آج اتنے احوال بدل گئے ہیں کہ انسان چاند پہ جا پہنچا، لہذا ضرورت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اب سیرت کی نہیں رہی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ حضور کے طریقے پہ رکھو، اور اپنی لائف کی کھلی چھٹی، جو چاہو حلال کرو، جو چاہو حرام کرو، ہے ہی کوئی نہیں۔ پہلے چھری سے ذبح کرتے تھے، اب جھٹکے لگانے لگے، اب تو ہر شے پیک ملنے لگ گئی، اب کیا کرنا کسی کو پوچھ کر؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت۔ وجہ اس کا ایک ہی جواب ہے، کوئی عشق میں سوال کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تب تھی اب نہیں، قرآن کہتا ہے مومن تب بھی سیرت مصطفیٰ چمکتی تھی، اب بھی سیرت مصطفیٰ چمکتی ہے، اور قیامت تک میرے محمد کی سیرت چمکتی رہے۔ اس لیے کہ آج کی سائنس وہ کوشش کر رہی ہے کہ انسان کا سفر کا جو رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار کے برابر ہو جائے، اور کوشش کر رہے، ابھی پہنچی نہیں۔ انسان جتنا مرضی تیز چلا جائے مگر سفر معراج سے بڑھ نہیں سکتا۔ آقا کا سفر معراج جس جہان میں بھی انسان ترقی کرتا پہنچے گا، نگاہ مصطفیٰ نے وہ دیکھا جو آج سائنس نہیں دیکھ سکی، سماعت مصطفیٰ نے وہ سنا جس تک آج سائنس نہ پہنچ سکی، آقا دو جہاں کی زبان سے کلمات وہ تک نکلے جس کو آج ریسرچ میں کوئی سمجھ نہ سکا۔ قیامت آ جائے گی، گھوم پھر کر انہی مقامات پر انسان پہنچے گا جن مقامات پر نشان آمنہ کے لال نے لگا دیے۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا میں ہے۔ اب جدید سائنس، میں بات کو اختتام پہ لا رہا ہوں، جدید سائنس کی بات بڑی کی جاتی ہے، سن لیں، یعنی حضور کی سیرت اور قرآن کا علم
انہوں نے تجربہ کیا کہ عورت کے پیٹ میں بچہ کن پردوں میں رہتا. اللہ سبحان اللہ. کس کا تجربہ کیا؟ عورت کے پیٹ میں بچہ. ان پردوں انہوں نے پروسیس کو مکمل کیا اور خود لکھا اللہ کہ ہم نے تو دوربین کے ذریعے دیکھا ہے اور ہم فخر سے کہتے تھے کہ یہ ہم نے ریسرچ کی. ذرا سنتے جائیے حضور کے دیوانوں. ٹورنٹو یونیورسٹی کے ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے ریسرچ کرنے کے بعد، ابھی صدی بھی نہیں ہوئی، ریسرچ کرنے کے بعد، پہلے نہیں، انہوں نے کہا کہ آج ہم اس تحقیق کے نتیجے پر پہنچے کہ بچے کے جو ماں کے پیٹ میں بچہ جس جگہ پر رہتا اس کے ارد گرد 3 پردے ہوتے ہیں. کتنے پردے؟ 3 پردے ہوتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ کیا یہ بات پہلے سے کسی نے کہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیں بتاتے ہوئے عجیب جھجک ہو رہی ہے کہ جو بات آج ہم بتا رہے ہیں اسے قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہوں. ہم دیکھ کر تحقیق کے بعد مانے، مگر مصطفیٰ نے دیکھے بغیر بتا دیا بچہ 3 پردوں میں رہتا. اس پر پروسیس انہوں نے بتایا. بچہ پہلے 3 ماہ میں، پھر 3 ماہ میں، یہ پروسیس بتایا انہوں نے درجہ بندی کی. پھر انہوں نے بتایا کہ جب بچے کی ایک حد مکمل ہو جاتی سب سے پہلے سن لیں، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. سن لیں. فرمایا سب سے پہلے ہم کان بناتے ہیں. بولیے کیا بناتے ہیں؟ یہ قرآن کے الفاظ. میں ایسے امریکن ڈاکٹر سے ملا بھی ہوں، وفات ہوگی اللہ پاک غریب کی رحمت فرمائے، یہاں جمعہ بھی پڑھتے تھے. میں نے ان سے بھی پوچھا، وہ کیونکہ امبریو کے استاد تھے امریکہ میں، 27 سال امبریالوجی پڑھائی ہے اس بندے نے. میں نے ان سے بھی پوچھا، پھر یہی بات امریکہ کے ڈاکٹر نے لکھا. ڈاکٹر کے موتمور ان کا نام ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کا 18واں پارہ جہاں یہ آتے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. 3 مراحل وہ کہتے ہیں، وہ پورے قرآن میں بیان ہیں. اور ہے عیسائی ڈاکٹر، وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں مگر میں لکھنے پر مجبور ہوں کہ جو محمد کہتا ہے سچ کہتا. آپ کون سے جدید؟ اب بتائیے جدید کس کو کہیں گے؟ اللہ اکبر. اور کوئی ہوتا نا جملہ میں کچھ کہہ دیتا، مگر یہاں جدید کیا، کس کو جدید کہوں؟ لہذا اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص انگریز، اس نے کتاب لکھی The 100، وہ خود عیسائی ہے. بات ختم کر رہا ہوں. The 100 اس نے کتاب لکھی. اس نے اپنے سے پہلے جتنے لوگ بڑے بڑے نبی بھی گزرے، وہ عیسائی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتا تھا. اس نے کتاب لکھی. اس نے اس کتاب میں 100 ٹاپ کے افراد کے نام لکھے. عیسائی ہو کر اپنے نبی کو خدا مانتا ہوا مصطفیٰ کا نام اس سے اوپر لکھتا ہے، حضور کا نام اوپر لکھتا. اس سے کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں لکھنے پر تو عیسیٰ کا نام لکھتا پر دل میرا نہیں مانتا. دل کہتا ہے محمد جیسا کوئی نہیں. ارے غیروں نے تو محمد کو پہچان لیا، اپنے کب مصطفیٰ کو پانے اور پہچانیں گے؟ اللہ پاک ہمیں فہم سیرت محمد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.